Ya Ali Madad. Otherwise, Abu Ali, wise number 196. पांचवी बारी दसोंदनी कहीं ते सहू थी मोटी जानो जीरे भाई सहू थी मोटी जानो जी ते माहे तमेरा हो होशियार ते माहे तमेरा हो होशियार तो रे अंत मौला जाने जी। मौलाना हज़रत इमाम पे सलवात पढ़ो मोमिनो अल्लाह में गुर पीर हसन कबीर दिन ने हमें 5 बारियों का जिक्र किया है। आपने कभी ख्याल किया कि भला बारी का लफ्ज क्यों लिखा गया? पहली बारी शाम को जमात खाने आके पहली दुआ पढ़नी, दूसरी बारी हमारी जो इशा की नमाज है यानी शाम के बाद हम दूसरी दुआ पढ़ते हैं, तीसरी बारी सुबह की नमाज हमारी जो है वो तीसरी बारी है, चौथी बारी अपने आप को बिल्कुल नीचा और खाकसार समझना, और 5वीं बारी ये है कि तुम अपनी कमाई में से 10वां अदा करो। इनको बारियों का नाम दिया, भला बारी किसके लिए होती है? एक तो दरवाजा है, हम अपने कमरे में या घर में आते हैं तो फिर बारी रखने का मतलब क्या होता है? हवा आवे और रोशनी आवे। अगर बारी बंद हो जाए तो हवा भी बंद हो जाए और रोशनी भी बंद हो जाए। हवा कौन सी है और रोशनी क्या है? जब इंसान को गर्मी होती है तो उसको ठंडी हवा आती है। हवा का मतलब सुख है, हवा का मतलब सुख। जैसे कि लोग बुजुर्ग अपने बच्चों को दुआएं देते हैं कि तेरे को हमेशा ठंडी पवन देता रहे, यानी कि तुम्हारे दिल के अंदर ठंडक और शांति रहे, सुकून रहे। रोशनी का मतलब है कि तुम्हारा मन जागता रहे और खुदा की बरकतें और रहमतें तुम्हें मिलें। ये 2 चीज़ें, रोशनी और हवा, जो हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं, वो बारी में से मिलती हैं। इसलिए पीर ने इन 5 बारियों का जिक्र किया। फरमाते हैं कि सबसे बड़ी बारी है वो दस्तूर की है। इसमें बहुत होशियार रहना। ये बारी तुम्हारी बंद नहीं होनी चाहिए। अगर ये बारी बंद हो गई तो गवर्नर तुमसे दूर हट जाएंगे। इस बारी का बहुत ज्यादा ख्याल रखो। ये ऐसी बारी है कि तुम्हें दुनिया में हैरान करेगी। पीर हसन कबीर दिन एक और पाठ में फरमाते हैं, आशा जी दसवंद देवे ने सिद्ध के रहवे, ते हैरान ना होए सी सोही जी। जो आदमी 10 देगा
اور صدق کے ساتھ یعنی سچے ایمان کے ساتھ چلے گا تو فرماتے ہیں وہ حیران نہیں ہوئے گا. مارگ چھوڑی تے نہیں جاوے، مارگ چھوڑی تے نہیں جاوے، ایچھے دھرم اپنو. وہ آدمی رستہ چھوڑ کے غلط رستے پہ نہیں چلے گا. یہ ہمارا فرض ڈیوٹی ہے. جو آدمی دسوند دیتا ہے اس کے دل کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ خدا نے اپنے دل میں رحم کر کے ہم کو دسوند دینے کے لیے فرمایا. دنیا کا کوئی مذہب لے لو، جو مذہب آسمانی دین ہیں، نبیوں کی طرف سے جو دین آئے، ان تمام مذہبوں کے اندر خدا تعالیٰ نے لوگوں کے اوپر، اپنی مخلوقات کے اوپر صلاۃ اور اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ فرض قرار دی گئی. آپ قرآن شریف اٹھا کے دیکھو، ہر جگہ صلاۃ کو زکوٰۃ کے ساتھ رکھا ہے، ہر جگہ. وَآتُوا الزَّکَاۃَ وَآتُوا الصَّلَاۃَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ. اس طرح سے خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے. اور یہ ایک بڑی کامن آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ومعوا الراکعین. ایک جگہ فرمایا کونوا مع الراکعین، ان کے ساتھ رہو جو خدا کے سامنے جھک جاتے ہیں. ان میں سے تم بنو جو خدا کے حضور میں جھک جاتے ہیں. رکوع کرنا کہتے ہیں جھک جانا، لیکن ہم رکوع کو سمجھتے ہیں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے جھکنے کا نام. یہ اس کی سینس نہیں ہے. جیسے کہ سجدہ بھی ہم زمین کے اوپر سجدہ کر دیتے ہیں، مگر یہ اس کی سینس نہیں ہے. البتہ ہمارے بدن کی کنڈیشن کو ہم اپنے خیالات کی طرف لگا کے ہم اپنا اظہار کرتے ہیں ایمان کا، اور اچھی بات ہے، کیونکہ ہمیں ظاہر کی چیزیں بھی چاہیے. ظاہر کے اندر بھی ہمارا سر جھکنا چاہیے، ظاہر کے اندر بھی ہمارے ہاتھ دعا کے لیے اٹھنے چاہیے. لیکن دینداروں، اگر دل کے اندر کفر چھپا ہوا ہے تو سر جھکانے سے کوئی فائدہ نہیں. مکہ کے اندر جب اسلام دین ظاہر کیا رسول پاک نے، بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، ہجرت ہوئی. مدینے کے اندر تو اور بھی بہت مسلمان ہوئے، لیکن شروع میں مکہ کے اندر بہت سے ایسے مسلمان ہو گئے کہ جس وقت وہ نماز کے لیے آتے تھے تو اپنی کوٹ کی آستین میں سلیوز کے اندر چھوٹی چھوٹی لکڑی کی یا مٹی کی مورتیاں بت لے کے آتے تھے. آپ کو پتہ ہے عرب لوگ جو لمبا چوغا پہنتے ہیں اس کی سلیوز بہت بڑی ہوتی، لمبی ہوتی، ہاتھ اندر چھپ جاتے ہیں. رسول کے پیچھے کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور مورتیاں ان کی سلیوز میں ہیں. جب بھی وہ جھک جاویں، رکوع پہ جاویں تو ہاتھ کے اوپر مورتی رکھ لیویں، اور جب وہ سجدے میں جاویں تو وہ مورتی، وہ بت اپنے سامنے رکھ کے اس کو سجدہ کرتے تھے. نماز پڑھتے تھے لیکن سجدہ کرتے تھے ان بتوں کو جن کو وہ مانتے تھے. سورہ بقرہ کی جو پہلی 10-20 آیتیں ہیں اس کو آپ پڑھو. اسی طرح ایک دن نماز کے دوران اللہ نے وحی بھیجی، اے نبی ہاتھ چھوڑ دو. ہاتھ باندھے ہوئے تھے، ہاتھ چھوڑ دیے. یکایک ہاتھ چھوڑنے سے بہت سے لوگوں کی سلیوز میں سے وہ بت گر پڑے. تب پتہ لگا کہ یہ تو مسلمان دکھانے کے ہیں. اصل چیز جو ہے وہ انسان کے دل میں رہتی ہے.
اصل اعتقاد جو ہے وہ انسان کی نیت کے ساتھ رہتا ہے. ہاں ظاہر میں سجدہ کرو اور کرنا چاہیے تاکہ ہم کو دیکھ کے ہمارے بچے بھی سیکھیں، مگر دل بھی ساتھ سجدے میں جھکنا چاہیے. صرف سر جھکانے سے سجدہ نہیں ہوتا، اندر ایمان ہونا چاہیے، اور وہ سجدہ ایسا ہونا چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو خدا کے سامنے حاضر سمجھے. بہت برس پہلے میں نے اپنی کسی واعظ میں اپنی چھوٹی عمر کا ایک ذکر کیا تھا. امرتسر کے اندر ہم لوگ جہاں رہتے تھے، ہمارے پڑوس میں ایک مسلمان تھا، اس کا نام تھا عبد الرسول. برتنوں کو کلئی کرتا تھا، کلئی گر تھا. غریب آدمی تھا، کوئی بہت مالدار بھی نہیں تھا، مزدوری کرتا تھا. نام اس کا عبد الرسول. عید آوے تو دکان بند کرے اور خوشیاں مناوے. 7-8 سال کی عمر میں سنی مولوی میرے گھر پہ آ کے مجھے قرآن سکھایا کرتا تھا. ہم پنجاب کے اسماعیلیوں کو امام کا حکم تھا کہ تم سنی مسلمانوں کے ساتھ ملو، لیکن یاد رکھو تمہارا اسماعیلی ست پنتھ تمہارے دل میں سے بالکل نکلنا نہیں چاہیے. ہم لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے سنیوں کے ساتھ، لیکن جماعت خانے کے اندر 3 وقت کی دعا برابر پڑھتے تھے. 10-12 سال کی عمر ہوئی، مسلمانوں کے ساتھ مل کے اچھی طرح سے اسلام کی اسٹڈی بھی کی. ہم کچھ لڑکے تھے، ہم نے سوچا کہ بھئی جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کو نماز پڑھاؤ، جو روزے نہیں رکھتا اس کو روزے رکھواؤ. بس یہ ہمارے شوق ہو گیا. پھر کے یہ پڑوسی کے اوپر نظر پڑی کہ بھئی یہ عبد الرسول نے کبھی نماز نہیں پڑھی. ہم اس کو جمعے کی نماز کے لیے بہت دفعہ بولے، مگر کبھی وہ ہاتھ میں نہ آوے، چھٹک جائے. ایک دن عید کا موقع آیا اور ہم اس کے پیچھے پڑ گئے. کہتا ہاں بابا میں آؤں گا تمہارے ساتھ. بہت اچھا. عید کی صبح بھی اس کے گھر جا کے اس کو ہوشیار کیا. کہتا تم چلو میں آتا ہوں، مگر وہ آیا نہیں. 2 مہینے اور 10 دن کے بعد دوسری عید آئی اور ہم یہ تھوڑے سے لڑکے اس کے پیچھے پڑ گئے، اور اب یہ طے کیا کہ یہ ہمیشہ فریب دیتا ہے، آج تو اس کو لے کے ہی جانا ہے. اس کے گھر پہ پہنچ گئے، اس کو تیار کروایا. وہ ہاتھ جوڑے کہ بھئی تم جاؤ میں آؤں گا. ہم نے اس کو چھوڑا نہیں. آخر وہ نہایا، لنگی باندھی، کرتا پہنا، سر پہ ٹوپی رکھی. باہر نکل کے یہ اتنی تیاری کے بعد بھی کہتے مجھے چھوڑ دو. ہم نے کہا نہیں. لے گئے اس کو عیدگاہ. ایسا 2-3 دفعہ ہوا تھا. ایک دفعہ ہم اس کو عیدگاہ لے گئے تھے تو عیدگاہ سے بھاگ گیا تھا. لیکن اس دفعہ میں کہانی بہت لمبی نہیں کرتا، بالکل شارٹ میں کہتا ہوں. اس دفعہ ہم نے یہ طے کیا کہ وہ ہمارے ساتھ چلے، اور جب اس صف میں کھڑے ہوئے نماز کے لیے تو پیچھے بھی 2 لڑکے کھڑے ہو جائیں. ایسا نہ ہوئے کہ یہ وہ نماز کی سطر میں سے بھی بھاگ جائے، کیونکہ اس نے ایک دن ایسا ہی کیا تھا. تو 2 لڑکے پیچھے رہے، 2-4 ادھر رہے، 2-4 ادھر رہے. اس کو ہم نے بیچ میں رکھا. نماز کی نیت ہوئی، نماز کے لیے جماعت کھڑی ہوئی. عیدگاہ کی بات کرتا ہوں. پہلی رکعت کے اندر جو پہلا سجدہ آیا تو سجدہ اس نے بہت لمبا کیا، کیونکہ 2 سجدے یکایک ہوتے ہیں. پہلی ہی رکعت میں اس نے سجدہ کیا. وہ سجدہ ایسا لمبا تھا کہ دوسرا سجدہ نہیں ہوا. جماعت نے دوسرا سجدہ کر دیا. دوسری رکعت کے لیے جماعت کھڑی ہوئی. عبد الرسول کھڑا نہ ہوا. ابھی نماز میں اس کو چھیڑنا ٹھیک نہیں تھا. 2 رکعت کی نماز پوری ہوئی اور جب بیٹھا دیکھا تو عبد الرسول پہلے ہی سجدے میں گزر گیا تھا.
گر پڑا. سجدہ اس کا نام. خدا کے سامنے سجدہ کرنا ہے. پڑھا لکھا نہیں تھا، بالکل ان پڑھ تھا، جاہل تھا. زندگی میں اس نے شاید کبھی نماز پڑھی بھی نہ تھی، لیکن وہ ہمیشہ کہتا تھا مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، کیونکہ اس کو خدا کے حضور میں جانے کے لیے یہ ڈر لگتا تھا کہ میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی. لیکن ہم بچوں نے جب زبردستی کر کے اس کو اللہ کے حضور میں کھڑا کر دیا تو اس نے ایک ہی سجدہ کیا زندگی میں، لیکن ایسا سجدہ کیا کہ ممکن ہے، بلکہ خاطری سے کہتا ہوں کہ اللہ نے اس کی ساری زندگی کے گناہ بخش دیے ہوں گے. اس کا نام ہے سجدہ. ہمارا سر نیچے جھکتا ہے، اوپر اٹھتا ہے، دل کے خیال کدھر کدھر پھرتے ہیں. ہم نے کبھی یہ خیال کیا کہ یہ میرا سر جو جھکا ہے وہ مولا کے حضور میں جھکا ہے؟ ہم کو اس چیز کا خیال ہی نہیں. حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ فرمایا کہ اگر سر کو اونچا نیچا کرنے کا نام جو سجدہ ہے تو یہ مرغیاں سارا دن اور یہ جانور سارا دن زمین پہ سے اٹھا کے چیزیں کھاتے وقت اپنا سر اونچا نیچا کتنی دفعہ کرتے ہیں. پرندوں کو دیکھو، دانا چگنے کے لیے کتنے دفعہ وہ سر نیچے مارتے ہیں. اگر سر کو نیچے اونچے کرنے کا نام سجدہ ہے تو ان جانوروں کے سجدے ہمارے سے بہت زیادہ ہیں. مذہب کو تو سمجھنے کی چیز ہے، مذہب تو محبت کی اور ایمان کی چیز ہے. مذہب پیسے کے اوپر ٹکا ہوا نہیں، مذہب کسی اور چیز کے اوپر ٹکا ہوا نہیں، مذہب میں زبردستی بھی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی طرح کا جبر نہیں. لیکن نبیوں کا یا نبیوں کے ہاتھ کے نیچے جو دوسرے معلم ہیں، مبلغ ہیں، مشنری ہیں، پنڈت ہیں، وہ ہمیشہ دنیا کو، لوگوں کو مذہب سکھاتے رہتے ہیں اور وہ لوگوں کو حقیقت کی طرف، حقیقت کی طرف بلاتے رہتے ہیں. ماننا نہ ماننا انسان کی بات ہے، لیکن جو آدمی اپنے آپ کو ایک دم وفادار سمجھتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ میں بدماش نہیں، جو یہ سمجھتا ہے کہ میں وفادار ہوں، جو یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنا پرومس پورا کرتا ہوں، ایک اعلیٰ درجے کے انسان کی جو خصوصیتیں ہیں دینداروں، ان خصوصیتوں کے اندر سے یہ چیزیں ہیں. رسول پاک فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں کے اوپر ایمان ٹکا ہوا ہے. 3 چیزوں کے اوپر، ایک تو وفاداری، دوسرا سخاوت، وفاداری اور سخاوت، اور تیسری چیز رسول پاک نے فرمایا ہے کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو. تو فرماتے ہیں اگر تم نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کا خیال رکھو. وہ وعدہ ہماری بیعت ہے، وہ میثاق ہے. قرآن شریف نے اس بیعت کو بیعت کے لفظ سے بھی یاد کیا ہے کہ جیسے رسول کو فرمایا تیرے ہاتھ پہ جنہوں نے بیعت کی ہے انہوں نے جانے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. لیکن رسول اللہ کے اس فرمان کے علاوہ قرآن پاک میں جو ان کے لیے فرمایا گیا، اللہ نے میثاق کا نام بھی دیا ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوقات سے میثاق لی ہے. میثاق کا مطلب ایگریمنٹ ہے، وعدہ ہے کہ ہم تیری عبادت کریں گے. ہماری عبادت کس کام کی؟ ہماری عبادت کس کام کی؟ ہم خصوصاً، میں اسماعیلیوں ہی کا ذکر کرتا ہوں جو کہ لاگو ساری دنیا کے لوگوں کو ہوتا ہے، مگر دینداروں میں صرف اسماعیلیوں کو کہتا ہوں میرے بھائی ہیں، آپ میرے بھائی ہو، میرے بزرگ ہو جو میرے سے چھوٹے ہیں، میں ان کو اپنے بچوں کے طور پہ لیتا ہوں. ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ مولانا حضرت امام کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو نبھائیں، اور اس وعدے کے اندر 2 چیزیں ہمارے مذہب کے پلرز ہیں. 3 وقت کی دعا جماعت کے ساتھ پڑھو، مجبوری ہے گھر پہ پڑھو، رستے میں پڑھو، لیکن 3 وقت کی دعا ادا کرو اور 10 مال واجب ادا کرو. ایسا نہیں سمجھو کہ 10 دینے سے ہم اپنا یہ مذہب پیسے کے اوپر نبھتا ہے یہ سمجھ بیٹھے. بہت سے ایسے بھائی ہیں جو سمجھتے نہیں
مگر وہ یہ کہہ دیتے ہیں اسماعیلی مذہب میں تو پیسہ ہے. بات سچ ہے. ہمارا مذہب جیسا دنیا میں کوئی مذہب نہیں، مگر کوئی کسی نے مجبور نہیں کیا. کبھی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ اللہ میرا جو آدمی پیسہ نہ رکھے، سینٹ نہ رکھے، وہ نیاز نہ پیے؟ کہا کبھی مکھی کامڑیا نے؟ یا دعا کراتے وقت کوئی مجبوری کی ہے؟ نہیں کرانی، نہ کراؤ. کرانی ہے تو آؤ کراؤ. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ہمارے مذہب کے اندر ہر جگہ پیسہ کام کرتا ہے. ارے یہ تو بڑوں کی بات چھوڑ دو، چھوٹا بچہ لے آؤ. چھوٹا بچہ 1.5-2 برس کا بچہ جب ہی جماعت خانے میں انٹر ہوتا ہے تو وہ ممی یا ڈیڈی کو کہتا ہے میرے کو سینٹ دو، مجھے دعا کرانی ہے. اس بچے کے اندر بھی یہ چیز اس چھوٹی عمر سے جاری ہوتی ہے، کیونکہ ہماری زندگی کا سارا سٹرکچر مولانا حضرت امام کے ارد گرد گھوم رہا ہے. رسول کریم کے زمانے کے اندر جو مسلمان تھے ان کی زندگی کا جو محور تھا وہ رسول پاک تھے. رسول ان کا مرکز تھا اور ان کی تمام زندگیاں نبی کے ارد گرد گھومتی تھیں. گھروں کے اندر عورتیں روٹی پکاتی تھیں، چاول پکاتی تھیں یا کوئی اور چیز پکاتی تھیں تو تھوڑا تھوڑا پورشن نکال کے رسول اللہ کے گھر بھیجتی تھیں. نبی صاحب کے پاس بعض دفعہ 300 400 پلیٹیں آ جاتی تھیں. اس میں سے تھوڑا نبی کھاتے تھے اور باقی اصحاب صفہ کو دے دیتے تھے. بعض ایسی چیزیں آتی تھیں کہ جو کھائی نہیں جاتی تھی تو رسول پاک اس کو بیت المال میں داخل کر دیتے تھے اور مہینے یا 8 دن میں ایک دفعہ اس کی آکشن کرتے تھے. یہ جو ناندی کا سسٹم ہمارے ہاں ہے یہ کوئی پیر صدر دین نے جاری نہیں کیا، رسول اللہ نے جاری کیا ہے. اور ہم یہ جو اپنی ناندیاں اپنے گھروں میں سے پکا کے لے کے آتے ہیں جماعت خانے کے اندر، یہ بھی کوئی پیر شمس نے نہیں سکھایا. البتہ ہم کو ہندوستان میں اسماعیلی بناتے وقت پیروں نے سکھایا، مگر جاری پیروں نے نہیں کیا، رسولوں نے جاری کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم کیا اللہ نے، اے موسیٰ لوگوں کے پاس سے زکوٰۃ لو. اس کو تورات کی زبان میں اور انجیل کی زبان کے اندر ٹائٹ کہتے ہیں، TITHE، ٹائٹ. ٹائٹ کا مطلب ہے 1/10. تورات زبور انجیل پڑھو. اللہ نے یہاں تک فرمایا کہ جتنے بھی جانور ہیں ان کے جو فرسٹلنگز ہوئے یعنی پہلا بچہ جس جانور کا ہوئے وہ اللہ کا ہے. جب یہ فصل پک جاوے تو اس کا پہلا پاک ہے وہ اللہ کا ہے. پڑھو آپ تورات پڑھو. یہ چیز کوئی نئی نہیں. تو نبی کے حضور کے اندر عورتیں گھر کی پکی ہوئی چیز بھیجتی تھیں. کئی عورتیں اپنے داگینے بھیجتی تھیں، کپڑا بھیجتی تھیں، بہت سی دوسری چیزیں بھی آتی تھیں. لوگ مرغیاں لے آتے تھے، اونٹ لے آتے تھے، گھوڑے لے آتے تھے، بکریاں لے آتے تھے. یا نبی یہ اللہ کے نام پہ ہے، میں یہ زکوٰۃ دیتا ہوں. اور بعض کہتے تھے کہ یہ مہمانی دیتا ہوں، بعض کہتے تھے کہ میں یہ صدقہ دیتا ہوں. صدقے کی بات آتی تھی تو نبی صاحب کبھی اس میں انگلی ڈال کے چکھتے نہیں تھے، کیونکہ اہل بیت کے اوپر صدقہ اللہ نے حرام کیا ہے. اہل بیت کبھی صدقہ نہیں کھائیں گے. مہمانی کھاتے ہیں، دستبند کھاتے ہیں، لیکن صدقہ نہیں. صدقہ جو ہے وہ بھکاریوں اور مساکین کے لیے ہے. صدقہ جماعت خانے میں نہیں آتا. صدقہ آپ باہر دو. دسوند صدقہ نہیں. دسوند تو عشر اللہ ہے. اللہ کا 10واں حصہ ہماری کمائی میں سے جو حق ہوتا ہے وہ عشر اللہ دسوند ہے، وہ اللہ کا حق ہے. جس اللہ نے ہمیں روزی رزق دی، جس اللہ نے ہم کو زندگی عطا کی، جس اللہ نے ہمیں بیوی بچے دیے، جس اللہ نے ہم کو والدین دیے، جس اللہ نے ہم کو تندرستی عطا کی، اور وہ اللہ کے جس نے زندگی لی ہے جس طرح دی ہے، یعنی اس نے ہم کو موت بھی دی ہے، ہم سے حساب مانگے گا. اور ہمارے مذہب کے اندر، اسلام کے اندر یوم آخرت کی بات تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہمارے پاس سے حساب مانگا جائے گا. ہمارے اوپر دسوند جو ہے وہ قرض ہے، قرض ہے.
दसवंध देने से हम कुछ हजरत इमाम के ऊपर, अल्लाह रसूल के ऊपर हम कोई एहसान नहीं करते, हम अपना कर्जा अदा करते हैं। मौलाना हजरत इमाम की मेहमानी नहीं करनी, भले ना करो, मगर दसवंध बराबर दो। जमात खाने के अंदर कम पैसे खर्च करो, कभी मुफ्त दुआ करानी मुफ्त दुआ कराओ, मुफ्त न्याज पी सकते हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, मगर दसवंध बराबर अदा करो। जिसने दसवंध नहीं दी, पीर हसन कबीर जी फरमाते हैं, वो हैरान होगा। जो दसवंध देगा सिद्क के ऊपर यानी अपने ईमान के ऊपर चलेगा, तो फरमाते हैं हैरान नहीं होगा। मैंने आपको थोड़े दिन पहले ही एक आदमी का जिक्र किया कि जिसने कहा, या मौला मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ, दुकान खोलता हूँ, लेकिन मेरे दो एंड्स मीट नहीं होते, मेरा खर्च ज़्यादा है, मेरी आमदनी कम है। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने उसको पूछा कि तुम दसवंध देते हो, दुआ पढ़ते हो? दुआ तो कहता खुदावंद दुकान के ऊपर पढ़ लेता हूँ, लेकिन दसवंध के अंदर खामी है। तो मौला के हाथ में लकड़ी थी, उसकी गर्दन में लकड़ी डाली, लकड़ी का ऊपर का जो हिस्सा मुड़ा हुआ है उसकी हाथ गर्दन में डाल के मौला फरमाया, बराबर दसवंध दोगे, बराबर दुआ पढ़ोगे, तो हम गाहक को गर्दन से खींच के तुम्हारे पास लेके आएंगे। दसवंध हकीकत में ऐसी चीज है। मेरे पास बहुत से लोग आया करते हैं, जब भी कोई लोग आते हैं मेरे पास जिन्हें पैसे की तकलीफ है, मैं उनको ये पहली सलाह देता हूं कि वो अपनी दसवंध का ख्याल करो, दसवंध बराबर है। और आप देखना, जिस शख्स को पैसे की तकलीफ है, जिसका व्यापार अच्छा नहीं है, जिसका खर्च ज्यादा है, आमदनी कम है, पहली चीज ये उसकी तपासो के दसवंध बराबर है। 99% के हिसाब में आपको लगेगा कि दसवंध उसकी बराबर नहीं है, तपास करोगे तो ये चीज मिलेगी, दसवंध की खामी है। $100 बनते हैं, $800 की साफी कमाई होवे टैक्स वगैरह देने के बाद, तो $100 देने चाहिए। कभी हमने उसके अंदर से $99 दिए, जानबूझ के $1 कम दिया, तो वो $1 आपको तकलीफ देगा। ईस्ट अफ्रीका में एक शहर है, उस शहर का नाम है एल्डोरेट। बहुत ठंडी जगह है। नैरोबी से 100 मील ऊपर नकुरू है, और नकुरू से तकरीबन 80 मील, पौना 100 मील एल्डोरेट है। छोटी सी जमात है। बहुत बरस पहले की बात है, कुछ 20 बरस हुए, नहीं ज्यादा हुए, 30 बरस की बात है, 52-53 साल की बात है, 1952-53 की। मैं एल्डोरेट आवाज के ट्रिप के ऊपर गया। हर वक्त किसी न किसी तरीके से दसवंध का जिक्र करना हर इस्माइली मिशनरी के ऊपर फर्ज है, चाहे वाज का टॉपिक कैसा भी होवे। अगर उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो एक खास खसूसन करके दसवंध के ऊपर वाज कर सके, तो इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने मिशनरियों को फरमाया कि जरूर दसवंध को टच करो, क्योंकि ये एक बड़ी जरूरी चीज है। दसवंध न देने से दिल काला हो जाता है, दसवंध न देने से अंदर बातुन काला हो जाता है। मैंने वाज की जमात खाने के बाहर निकल के, मेरी दसवंध की वाज थी। मेरे पास एक आदमी आया, मुझे कहता, मिशनरी साहब आज की वाज सुन के मुझे बहुत खुशी हुई, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, मेरे साथ मेरे घर चलो। चलो, जिसके घर में ठहरा था, मुखी साहब के घर पे, उसको कहा मैं आप जाना, मैं आता हूं। मैं उसके घर गया। नीचे उसकी सिल्क स्टोर था, ऊपर वो रहता था। पहले मोटर में से नीचे उतरे, मुझे बोले कि देखो ये मेरा स्टोर है, सिल्क स्टोर है। पिछली साइड से ऊपर गए, फाइल निकाल के मेरे सामने उसने रखे खत।
ایک خط تھا جو اس نے امام سلطان محمد شاہ کو لکھا تھا. خط پڑھ کے مجھے ساری حقیقت کا پتہ لگا. اس نے مولا کو خط لکھا، اس لیے لکھا کہ اس کے اسٹور میں چوری ہو گئی. ایک دن صبح جماعت خانے سے ہو کے گھر گیا اور نیچے اترا، چوکی دار ہے، تالے وغیرہ لگے ہیں، مگر جب یہ نیچے آیا دکان کھولنے کے لیے تو اندر دکان بالکل خالی تھی. چھوٹا سا لوہے کا جو سٹیل کا سیف تھی باکس، وہ بھی ٹوٹ گیا تھا. پہلے تو اس کو جو شوق لگا، تھوڑی دیر بیٹھ گیا کرسی کے اوپر، پانی وغیرہ پیا، مولا کو یاد کیا، پولیس میں رپورٹ لکھائی. چور لوگوں نے آ کے سارا جتنا بھی مال تھا سب کچھ چرا لیا، اور کچھ تھوڑے سے روکڑے پیسے تھے وہ بھی لے گئے. پولیس سے فارغ ہو کے گھر پہ آ کے اس نے مولا کو خط لکھا. وہ خط میرے سامنے اس نے رکھا. کہتا یا مولا، میں تیرا ایک ادنا ناچیز مرید ہوں، میں تیرا روحانی بچہ ہوں. تیری رحمت سے روز صبح شام جماعت خانے جاتا ہوں. یا مولا، جہاں تک بن سکتا ہے دعا چوکتا نہیں. یا مولا، جہاں تک میرے سے بنا، میں نے کبھی دسوند کی مسٹیک نہیں کی، انجانی مسٹیک ہو گئی تو اس کا چھانٹا بھی لیتا ہوں، اور پھر بھی اس خط کی معرفت بھی میں تیرے پاؤں میں سر رکھ کے تیرے پاس معافی مانگتا ہوں. لیکن یا مولا، گنان کے اندر پیر نے لکھا ہے، اس نے انگلش لیٹرز کے اندر اور گنان کا اندر پاٹھ لکھا ہے جی، اچھی اچھی کرنی کماؤ میرے بھائی جی، اچھی اچھی کرنی کماؤ میرے بھائی، تو اگن نہ باڑے پون نہ ڈوڑے، پانی نہ بوڑے، راجا بھی ڈنڈ نہ دیجیے جی. ایک گنان کا پاٹھ لکھا. کہتے یا مولا، میرا اتنا نقصان ہوا، اور تو میرا روحانی مات پیتا ہے، تو خداوند ہے میرا. میں جو لکھ رہا ہوں وہ تو جانتا ہے کہ میں سچ لکھ رہا ہوں، میں کچھ جھوٹ نہیں لکھ رہا. یا مولا، میرا یہ مال مجھے واپس ملنا چاہیے. میں نے خط پڑھا، میں بہت ہنسا. میں نے کہا تو نے بہت اچھا کیا. کہتے اب یہ خط رہا. امام سلطان محمد شاہ نے اس کو جواب دیا. 20 دن کے بعد جواب آیا، میرے روحانی بچے، مجھے فلانی تاریخ کا تیرا خط ملا اور تیرے ادھر چوری ہو گئی. مجھے بہت افسوس ہوا. تو نے جو کچھ لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے. میں دعا کرتا ہوں انشاءاللہ تیرا مال سارا ملے گا. اس کو خط ملا. 3 دن کے بعد ایک پولیس والا آیا. کہتا ہے سیٹھ، تیرا سارا مال مل گیا، چلو جلدی کرو. یہ بیٹھ کے جیپ میں گئے. 5-6 مائل جنگل میں، وہاں چور بھی پکڑا گیا. اس کا سارا مال ایک افریقن کے گھر کے اندر سے ملا. 700-750 شلنگ جو کیش تھے وہ سیف کے اندر وہ نہیں ملے. اس پیسے کی انہوں نے شراب براب بھی اور بیٹھے تھے، اور انتظار تھا کہ جب یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور پولیس کی انویسٹیگیشن بھی بند ہو جائے گی تب یہ مال بیچیں گے. مگر مال سارے کا سارا ملا. کہتا مشنری صاحب، ضرور میری کوئی خامی ہوئی ہوگی کہ وہ 700-750 شلنگ چلے گئے، باقی مال میں سے ایک وار کپڑا بھی کم نہیں ہوا. یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. جب بھی کوئی تکلیف آوے تو اللہ فرماتا ہے قرآن میں، تم مجھے بلیم مت کرو، اس میں تمہارا ہی ہاتھ ہے، تمہارے خود کی کرتوت ہے. دسوند ہمیں برکت دیتی ہے. دسوند سے سچ مچ بہت برکت ہوتی ہے.
और बन सके तो दसवंध रोज लिखाओ। वो लोग के जो बेचारों को 8 दिन के बाद पगार मिलती है, तनख्वाह मिलती है, 8 दिन के बाद दे दिया करो। लेकिन जो व्यापारी हैं, जिनकी दुकानें हैं, रोज जिनको विक्रा होता है, वो अपना एस्टीमेट करके कभी वो हर रोज दसवंध लिखा में। मिशनरी कारारूड़ा ऐसा कहा करते थे कि हर रोज दसवंध देने से रोज दसवंध की बरकत होती है। वो तो बहुत बड़ा हिसाब करते थे कारारूड़ा मिशनरी। 1/4 की मजलिस की स्थापना हिंदुस्तान के अंदर कारारूड़ा ने की। वो पता किस तरह कहते थे? वो कहते थे कि जो व्यापारी हैं उसको रोज दसवंध देनी चाहिए, क्योंकि खुदा ने उसको हर रोज नफा दिया है। कभी 50 रुपए का विक्रा हुआ तो उसके अंदर 5 रुपए तो नफा हुआ होगा। 10% का हिसाब करो तो वो उस जमाने के अंदर तो 50 रुपए बहुत बड़ी चीज थी, 5 रुपए भी बड़ी चीज थी। तो वो कहते थे कि 5 रुपए तुम कभी उसके अंदर से 8वां हिस्सा करो। 1 रुपए के वो जमाने के अंदर 64 पैसे होते थे, तो उसके अंदर से 8 पैसे दसवंध बनते थे। तो कहता है कि 40 पैसे मुखी के हाथ में शाम को रख दो और मौला को कहो या मौला भूल चूक माफ करना। वो कहते थे कि कभी तुमने आज 40 पैसे नहीं रखे तो ये 40 पैसे तुमने यूज किए, फिर तुमने 2-4 दिन के बाद कि 8 दिन के बाद के चांद रात को तुम वो जो कुछ भी देते हो तो बच्चू इतना, वो ऐसा कहते थे, जो झोली भी बहुत थे, कहते थे बच्चू तुम ये 40 पैसे मौला के रोज यूज करते हो, उसका ब्याज देते हो, ब्याज तो तुम खा जाते हो। वो ऐसा कहते थे। 40 पैसे उसका हक होता है, वो तुम खीसे में रख छोड़ते हो और यूज करते हो। ये 40 पैसे उसको दे दो और कभी ये यूज करना है तो उसका ब्याज दो उसको। इसलिए कहते थे कि हर रोज दसवंध लिखा दो। हो सकता है कल तुम्हारी मौत आ जाए तो तुमने कल दसवंध दे दी थी, बहुत ज्यादा हुआ तो आज की सिर चढ़ी है, वो तो फिर चढ़ती नहीं है ना। कारारूड़ा जैसा आदमी तो इस दुनिया के अंदर शायद ही कोई होगा। उन जैसा मोमन और उन जैसा इबादत करने वाला तो कभी कोई मौला की रहमत से होवे, मगर उन्होंने दसवंध के ऊपर जितना जोर दिया वो ऐसा जोर है कि पीरों के कलाम में सचमुच निकलता है। पीरों ने तो यहां तक कह दिया कि जो दसवंध खा जाता है वो कौरव के जैसा है। कौरव पांडव थे ना, पांडव मौला के भगत थे और कौरव जो थे वो मौला के दुश्मन थे। दसवंध खाई जे मोमन होए से ते कोरावानी जोड़। दसवंध खा के जो कहेगा कि मैं मोमन हूं वो तो कौरव है, कौरवों की तरह। दसवंध माले वाजिब मौलाना हजरत इमाम के मुख मुबारक में से बहुत से फरमान हुए। कुछ लोग कहते हैं भाई मौलाना हजरत इमाम ने इस जौमे के अंदर कभी भी दसवंध की बात नहीं निकाली। नहीं दीनदारों, आपको मिस्टेक हुई है। सुल्तान मोहम्मद शाह की तरह बहुत जोर दे के बार बार नहीं कहा, एक दफा कह दिया काफी है, क्योंकि अभी एजुकेटेड लोग ज्यादा हो गए, समझदार ज्यादा हो गए। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के जमाने में 100-125 बरस पहले की जो जमात, और वो भी खेडूत और किसान, गरीब मजदूर वगैरह, उनको समझाना बड़ा मुश्किल था। तो इमाम बार बार फरमाया करते थे। मौलाना हजरत इमाम तख्त नशीन हुए, फरमान फरमाया कि मेरे दादा ने जो तुम्हें फरमान किए हैं उन पे बराबर अमल करते रहो जब तक कि मैं कोई फेर फर्क चेंज न करूं। कभी कोई फेर फर्क नहीं किया अपने मजहब के स्ट्रक्चर के अंदर। मजहब की जो बुनियादी चीजें हैं वो वैसे ही चल रही हैं। हो सकता है कि थोड़ी सी रीत रस्म के अंदर फर्क हो गई, कुछ 2 दुआएं कमती मांगी तस्बीह के अंदर, या 2 नाम हमने ज्यादा दे दिए, या बैठ के वो घटपाट की क्रिया की या उठ के की। ये इससे हमारे मजहब की बुनियादी फर्क में कोई तब्दीली नहीं हुई। हमारी बुनियाद ये है कि मौलाना हजरत इमाम
کو ہم اپنا خداوند عالمین کی ذات پاک اور مظہر نور مانتے ہیں، اس کے اوپر ہمارا اعتقاد اور ایمان ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے امام کی بیعت کی ہے، تو اس بیعت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امام کی تابعداری کریں گے، مولانا حضرت امام کے مذہب کے اوپر چلیں گے۔ ہمارے مذہب میں نہیں، دنیا کے دوسرے بھی مذہبوں کے اندر بہت سے لوگ اپنے مذہب سے نکل جاتے ہیں، بہت سے نکل جاتے ہیں۔ ہمارے مذہب میں سے بھی بہت دفعہ لوگ نکل گئے۔ 100 برس پہلے، 75 برس پہلے بہت سے لوگ نکل گئے۔ مولانا حضرت امام تخت نشین ہوئے تو 2 بڑی فیملیاں پنجاب کے اندر، کالرا کے اندر، کالرا ایک جگہ ہے، چنیوٹ اور کالرا، وہاں 2 فیملیاں اپنے مذہب سے نکل گئیں۔ پرنس علی خان کی امامت کی ڈکلیریشن نہ ہوئی، اس کی بجائے حضرت امام کی امامت کی ڈکلیریشن جب کی گئی تو یہ 24 آدمیوں کی 2 فیملیاں، انہوں نے حضرت امام کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، باپ کے بعد بیٹا ہی ہونا چاہیے۔ ارے بھئی پوترا بھی تو بیٹا ہے، پوترا ہے وہ بھی بیٹا ہے، اور امام جو ہے وہ بھول نہیں کرتا۔ اگر امام سلطان محمد شاہ کو مانتے آئے ہو تو اب تم اس کی بھول نکالتے ہو۔ امام سلطان محمد شاہ کو قبول کرتے ہو کہ ہاں، تو امام سلطان محمد شاہ نے اپنے بیٹے پرنس علی خان کی جگہ اس کے بیٹے کو اپنی گادی دے دی، تو تم یہ سمجھتے ہو کہ امام سلطان محمد شاہ نے بھول کی، اس کو یہ اسماعیلی مذہب کی اس ٹریڈیشن کا پتہ نہیں تھا؟ اس کا جواب ان کے پاس کچھ نہ تھا، مگر دل اکھڑ گئے۔ انہوں نے پرنس علی خان کے نام کی بیعت لے لی۔ جب ہی پرنس صاحب کو خط وغیرہ بھیجے اور پرنس صاحب کو دسوند کے پیسے بھیجے تو پرنس صاحب نے کہا کہ یہ میرا حق نہیں، یہ میرے بیٹے کو دو۔ پرنس علی خان کراچی گئے اور ان کو بلایا، مگر وہ آئے ہی نہیں۔ پھر لاہور گئے اور ادھر آئے تو پرنس نامدار نے فرمایا کہ میرے باپ نے جو مجھے گادی سونپنی تھی وہ میرے بیٹے کو دی ہے، تو تم خود اس کی امامت کے قائل ہو جاؤ۔ مجھے امام مانتے ہو نا، میں تم کو کہتا ہوں کہ اس کو امام مانو، مگر نہیں۔ جب پرنس علی خان کی وفات ہوئی ایکسیڈنٹ میں تو انہوں نے پرنس امین کو امام مان لیا۔ دیکھا جوک کیسا ہو گیا، ہنسنے کی بات ہے۔ اچھا بھائی، پرنس علی خان کے بعد تو آغا خان کا جس کو ٹائٹل ملا، امام کا ٹائٹل ملا، شاہ کریم کے پاؤں میں آ جاؤ، تو کہتے نہیں، اس نے دغا کیا ہے۔ تو وہ پرنس امین کو امام ماننے لگ گئے۔ پرنس امین صاحب نے کبھی ان کی طرف خیال بھی نہیں کیا، جواب بھی نہیں دیا، کچھ بھی نہیں دیا، اور ان کو ایک دفعہ کہلا بھیجا کہ میرا بھائی امام ہے، میں نے خود نے اس کی بیعت کی ہے اور تم مجھے امام مانتے ہو۔ کہنے کا میرا مطلب کیا ہے کہ جب انسان کی ایمان کی حالت بگڑ جاتی ہے، اس کی آنکھیں اندر کی اندھی ہو جاتی ہیں، پھر اس کو کتنا بھی سمجھاؤ نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسے آدمیوں کے لیے فرمایا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوتہم ولہم عذاب عظیم۔ وہ لوگوں کے دلوں کے اوپر اللہ نے مہر لگا دی۔ مہر کیا ہے؟ ریجیکٹ کی مہر۔ جن کے دل خراب ہو چکے ہیں، جن کے دل میں ایمان نہیں، تو اللہ نے اس کے اوپر مہر لگا دی کہ ان کے دلوں کے اوپر، ان کے کانوں کے اوپر، ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے۔ ان کو کتنا بھی سمجھاؤ گے سمجھیں گے نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے تھے، ابو جہل ان کا چاچا تھا۔ رسول خدا اللہ کو کہتے تھے کہ یا مولا، 2 عمر ہیں مکہ کے اندر اور دونوں بڑے رسوخ والے انفلوئنشل آدمی ہیں، یہ 2 عمروں میں سے ایک عمر میرے کو دے دے، یعنی مسلمان بن جائے۔ ایک تو یہ ابو جہل ہے، اس کا نام عمر تھا، اور دوسرا عمر ابن خطاب جو بعد میں دوسرے خلیفہ بنے۔ تو رسول پاک بیٹھے تھے، ابو جہل آیا، چاچا آیا تو نبی کریم نے کھڑے ہو کے اس کو ادب کیا، بھلے کافر تھا مگر چاچا تھا، بزرگ تھا،
पास बिठाया, कहा मेरे भतीजे आज मैं तय करके आया हूं कि अगर तू मेरे को कोई अपनी करामत दिखा देवे तो आज मैं मुसलमान हो जाऊंगा, तेरी नबूवत का कायल हो जाऊंगा। फरमाया चाचा, करामत करना, मौजज़ा करना सिर्फ अल्लाह की ज़ात पाक करती है, मैं तो उसका बंदा हूं। नहीं, तू अल्लाह से दुआ कर। अच्छा, क्या चाहिए? एक दरख्त पैदा होवे अभी अभी, उसका जो स्टेम है, दरख्त का तना, वो चांदी का हो। अच्छा, उसकी टहनियां हैं वो भी चांदी की हों। अच्छा, उसके जो पत्ते हैं वो पत्ते सोने के हों। अच्छा, और उसको जो फल लगे हों वो ज़ुमर्रद और जवाहरात के हों। रसूल पाक हंसे लेकिन हाथ ऊंचे किए, ऐ अल्लाह, हो सकता है इसको ईमान आ जाए। इधर हाथ ऊंचे हुए और उधर अबू जहल ने देखा। दूसरे असहाब बैठे थे, किसी ने नहीं देखा, लेकिन अबू जहल की नजर ने देखा कि वाकई एक दरख्त खड़ा हुआ, चांदी का तना, चांदी की टहनियां, सोने के पत्ते, ज़ुमर्रद और जवाहरात के गुमछे लगे हुए हैं। हाथ मार के हुजूर पाक के जानू के ऊपर कहता है, वाह मेरे भतीजे, वाह वाह, ऐसा जादू तो मैंने कभी नहीं देखा। उठ के चला गया। फरमाता है, वमन कान फी हाज़िही आमा, इस दुनिया के अंदर जो अंधा है, फहुवल फिल आखिरत आमा, और वो आखिरत के अंदर भी अंधा होगा। क्या ये अंधे जिनकी बीमारी से आंखें खराब हो जाती हैं, उन अंधों का अल्लाह जिक्र करता है? इनके अंदर तो बड़े नेक और आबिद लोग भी होंगे, लेकिन यहां अंधे का मतलब कि जिसने अल्लाह के नूर की शनाख्त नहीं की, वो उधर भी अंधे रहेंगे। मौला अली फरमाते हैं अपने दीवान के अंदर कि अगर किसी आदमी की बीमारी की वजह से आंखें अंधी हो जाएं, उसका इलाज किया जाए तो उसकी जान को राहत मिलती है, मगर जिसका सीना अंधा हो गया, लुकमान हकीम भी आके उसका इलाज करे, लुकमान पैगंबर थे मगर उसका इलाज नहीं होगा। आंखें अंधी इलाज करे तो चंगी होवे जान, पर जिसका सीना अंधा इलाज नहीं, जो फिर आवे लुकमान। जिसका सीना अंधा हो गया उसका कोई इलाज नहीं, और दस्तबंद खा जाने से, मौला का हक खा जाने से दिल काले हो जाते हैं। दुनिया के अंदर भी ऐसे आदमी के साथ लेन देन करोगे दगा करेगा, दुनिया में भी। पीर हसन कबीर दिन ने एक बहुत अच्छा पाठ लिखा है, उस पाठ का मैं आपको चितार बताऊं कि एक बहुत बड़ी स्टीमर है जिसके अंदर माल भरा हुआ है, और वो स्टीमर अटलांटिक ओशन में से निकल रही है। बस तूफान ने आके उसको पकड़ लिया, भार से, माल से वो वजनदार हो चुकी स्टीमर, और उसकी जो लिमिट है डेप्थ की वो ज्यादा हो गई है, यानी उसने उसकी कैपेसिटी से ज्यादा वजन अंदर रखा हुआ है। और फिर तूफान आ गया है भर दरिया में, सेंटर ऑफ अटलांटिक के अंदर। अब मुझे बताओ कि इस तरफ यूरोप 2000 मील है और इस तरफ अमेरिका 2000 मील है, फिर उस स्टीमर को बचने का कोई रास्ता? अभी मैं आपको वो पाठ सुनाऊं। है जी जेने घर माहे सरकार खादी। यहां सरकार से मतलब दसवंत, या हमने जो नियत की है वो पैसा, या दीनदारों वो पैसा कि जो माल सरकारी है। माल सरकारी की बहुत सी किस्में हैं, मैं आपको बाद में बताता हूं। जिसने घर में
مال سرکار کھایا، حضرت امام کا مال کھایا. اے جی جنے رے گھر ماہ سرکار کھا دی، ٹکو پیسو بادام جی، اے مکرین تمہیں جان جو، اے مکرین تمہیں جان جو، جے مہادریے بھانگیو وہان جی. سینٹر آف اٹلانٹک اوشن میں جہاز ٹوٹ گیا، اس کا کیا حال ہوئے گا؟ تو پیر کہتے ہیں جس نے مال سرکار کھایا، 1 ٹکا کھایا، 1 سینٹ جتنا، 1 بادام جتنا بھی کھایا، تو ایسا سمجھ لینا کہ بھر دریا میں اس کا جہاز ٹوٹ گیا. اس آدمی کے بچنے کی کوئی وجہ نہیں، کوئی وجہ نہیں. مال سرکاری دسوند تو سب سے پہلا مال سرکاری ہے. امام کے گھر کی کوئی چوری کرے، الحمدللہ میں یہاں کی بات نہیں کرتا، آپ کی جماعت بہت اچھی جماعت ہے، مومن ہو، پھر بھی کبھی بے درکاری ہوتی ہے تو آج کی میری آواز سن کے چوکنے ہو جاؤ. مگر ایسی بہت سی جگہ ہیں کہ جہاں لوگ ناندی لیوے اور ناندی کے پیسے نہ دیوے، یا ناندی لیوے تو جتنی رقم ہووے اتنی رقم سے کم دیوے. ناندی لینے والا خود اپنے آپ کے اوپر مختار ہے کہ میں نے ناندی لی، یہ مولا کا حق ہے. ہم جو ناندی لاتے ہیں جماعت خانے میں، یہ ناندی یا تو امام کی مہمانی ہے یا ہماری بھول چک کی وجہ سے امام اس ناندی کو دسوند کے اندر قبول فرماتا ہے. مولانا علی شاہ ماں باپ کا یہ فرمان ہے. مولا فرمایا کہ جو آدمی گھر سے پکا کے ہمارے لیے مہمانی لاتا ہے، اگر اس کی کوئی دسوند کی بھول چک ہوئی ہوگی کہ جو اس کو پتا نہیں، اجانی مسٹیک ہو گئی ہے، کیلکولیشن میں کچھ مسٹیک ہو گئی ہے، یا کسی سے کوئی غیر قوم والوں کی طرف سے کوئی تحفہ ملا ہے تو وہ بھی ایک آمدن کے حساب میں آتا ہے، اس میں سے اس نے غلط قیاس کر کے کبھی ایسی کوئی تھوڑی سی مسٹیک رہ گئی، تو علی شاہ ماں باپ فرمایا جتنے میں وہ ناندی جائے گی، یعنی خریدنے والے نے جتنے پیسے دیے وہ پیسے میں دسوند کی بھول چک کے لیکھے میں لوں گا. تو عرض کی گئی جماعت کی طرف سے کہ یا مولا، ناندی لے کے آوے اس کو تو یہ تم نے رحم کر کے یہ بخشش دی، مگر جو پیسے دے کے ناندی گھر لے جاتا ہے خرید کے، تو مولانا علی شاہ فرمایا اس کے لیے بھی یہی فرمان ہے. ناندی تمہارے گھر سے جو آتی ہے وہ $1 میں جاوے تو وہ $1 آپ کی دسوند کی مسٹیک میں جاتا ہے. اگر مسٹیک نہیں ہے تو وہ امام کی مہمانی ہے. لیکن دیندارو، آپ جان بوجھ کے ناندی کی رقم کو دسوند کی رقم میں سے کاٹ مت لو. یعنی پہلے سے آپ اس نیت سے کہ چلو میں دسوند کی رقم تھوڑی دوں، گھر سے جو ناندی جاتی ہے وہ دسوند پیٹے جاوے، ایسا نہیں کرنا. مگر ایک چیز ہے جو سینکڑوں سال سے ہمارے ہاں چلی آتی ہیں، اور ہم مشنری لوگ اپنے امام کے فرمان کے حساب سے ہم ایسا کہتے ہیں. بہت سی عورتیں مشنریوں کو ملتی ہیں، امام کی حضور میں بھی جاتی ہیں کہ یا مولا، میرا جو خاوند ہے بے دین ہے، اسماعیلی مذہب میں نہیں، میں اسماعیلی ہوں، میں تیری مرید ہوں، میں تیری روحانی بچی ہوں، اور میں دسوند نکالنا چاہتی ہوں. یا کبھی کبھی مولا یوں کہ حضور میں وہ کہتے ہیں کہ یا مولا، میرا مالک جو ہے، میرا ہسبینڈ، وہ ہے اسماعیلی مگر جماعت خانے نہیں آتا، دسوند نہیں دیتا، بالکل بے ایمان ہے. تو اس کو مولا کی طرف سے ایسا فرمان ہے
کہ تم اپنے گھر کے راشن میں سے کچھ نہ کچھ نکال کے جماعت خانے کے اندر ناندی کے طور پہ جو بھیجو گے، یہ نیت کر کے کہ یا مولا میرا جو ہسبینڈ ہے وہ بے ایمان ہے تو اسماعیلی، تیری بیعت بھی کی ہے اس نے مگر دغاباز ہے، انگریٹفل ہے، دسوند دیتا بھی نہیں، دینے بھی نہیں دیتا. تو اس کی عورت کبھی گھر کے خرچ وغیرہ میں سے تھوڑی سی رقم نکال کے اس کے نام کی دسوند مکھی کے ہاتھ پہ رکھ دے وے، مکھیانی کے ہاتھ پہ رکھ دے وے. اناؤنس کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ میرے دسوند کے پیسے ہیں، مولا تو نیت سے واقف ہے، دعا کراتے وقت رقم رکھ دو، ضرور اس کا فائدہ ہوگا، ضرور فائدہ ہوگا. اور ایسے بہت سے فائدے ہو چکے ہیں. بے ایمان مرد درست ہو گئے، ایماندار بن گئے، جماعت خانوں میں آنے لگ گئے دسوند کی وجہ سے. میرے پاس ڈیٹروئٹ میں تھا تو کچھ بچوں نے سوال کیا، ادھر بھی کچھ سوال شاید آیا کہ نہیں. بعض دفعہ بچے پوچھتے ہیں ہم کو جو پاکٹ خرچ ملتا ہے اس میں سے ہم دسوند دیں. تمہارے اوپر ہے بچوں، تمہارا باپ کماتا ہے، دسوند دیتا ہے اور تم کو $20 اس نے دیے پاکٹ خرچ کے لیے، تو تمہارے اوپر دسوند دینے کا کوئی حق یعنی فرض نہیں. کبھی تم نہیں دو گے تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ تمہارا باپ دسوند دیتا ہے اور تمہاری کوئی کمانی نہیں. لیکن میں پھر بھی تم کو تمہاری چھوٹی عمر سے عادت پڑ جائے اس کے لیے کہتا ہوں کہ اس میں $2.5 مکھی صاحب کو دسوند دے دو. خود میری زندگی کی یہی باتیں ہیں. ہم کو چھوٹی عمر میں سے باپ جب ہی پیسے دے وے کہ یہ $5 تو بولے جاؤ اس میں سے 40 پیسے جا کے دسوند دے دو، تاکہ چھوٹی عمر سے عادت پڑے. اس دسوند کی برکت سے ایمان بھی اچھا ہوگا، باپ کو بھی اس کا فائدہ ہوتا کیونکہ باپ کا پیسہ ہے وہ، اور ہم کو بھی اس کا فائدہ ملتا ہے. نیت انسان کی کرنی چاہیے. اگر امام کے حضور میں نیت کرو گے دینداروں، وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا. دسوند مال واجب ہے، اس کا نام ہی مال واجب ہے، یعنی ہمارے اوپر یہ اوبلیگیشن ڈالی گئی کہ ہم اپنی کمانی میں سے دسوند دیں. اور ہم نے اپنے حاضر امام کی بیعت کرتے وقت یہ پرومس کیا ہے. بیعت کا مطلب ہی یہ ہے کہ یا مولا میں تیرا فرمان مانوں گا، اسماعیلی مذہب کے اوپر برابر چلوں گا. تو اسماعیلی مذہب کی یہ پہلی پگتھی ہے یہ کہ دعا پڑھو 3 وقت کی، اور دوسری پگتھی یعنی سیڑھی، دوسرا سٹیپ یہ ہے اپنی کمانی میں سے دسوند دو. حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ فرماتے تھے پیر صدر دین 16 گھنٹے بندگی کرتے تھے، 2 گھنٹے سوتے تھے، 2 گھنٹے کام کرتے تھے. کبھی ٹوپیاں بناتے تھے، کبھی قرآن لکھتے تھے اور بیچتے تھے، اور 4 گھنٹے واعظ نصیحت اور دوسرے لوگوں کو مذہب سکھاتے تھے. پھر بھی اس میں سے بھی پیر صدر دین خود دسوند دیتے تھے. پیر حسن کبیر دین نے لکھا ہے کہ پہلے دسوند تو ہم نے دی، پیر نے، گر نے پہلے دسوند دی، پھر مومنوں کو کہا کہ تم دسوند دو. دسوند ہمارے بدن کی بھی نکلنی چاہیے. وہ بچے جو جماعت خانے کا کام کرتے ہیں، وہ مکھی کامڑیا جو جماعت خانے کی سیوا کرتے ہیں امام کے پرتیندھی کے طور پہ، وہ پریسیڈنٹ اور وہ عملداری کہ جو جماعت خانے کے اندر امام کی طرف سے لیڈر بنائے گئے تاکہ وہ جماعت کی سیوا کریں، یہ سب کسی نہ کسی طریقے سے جو امام کے گھر کی خدمت کرتے ہیں مومنوں. اور اگر ان لوگوں نے، ہماری قوم کے لیڈروں نے، مشنریوں نے، بھنڈتوں نے، پنڈتوں نے، والنٹیئروں نے جو کچھ بھی خدمت کر رہے ہیں، اس کے اندر ہم کو پرسنلی ذاتی فائدے کی کوئی غرض نہیں. ادھر کوئی یہ کانگریس کا کہ سینٹ کا الیکشن جیتنے کے لیے ہم نہیں کر رہے، ہم کو کوئی الیکشن میں کھڑے ہونے کی بات نہیں. ہم تو پیورلی مولانا حضرت امام کی خدمت اور اس کا راضی پا ملے اس کے لیے یہ سب خدمتیں ہیں. اگر یہ برابر خدمتیں ہیں تو امام فرماتا ہے کہ میں ان کے شریر کی دسوند قبول کرتا ہوں. یعنی شریر کی دسوند بھی ہے، ٹائم کی دسوند بھی ہے، اور امام زمان ان کو اس کا بدلہ دیتا ہے. امام کے حضور میں ہمارا سر نیچے پڑا ہے،
اور وہ سر جو ہے کبھی بھی نہیں اٹھے گا، مر جائیں گے تو بھی نہیں اٹھے گا، کتنا بھی دکھ آ جائے تو بھی نہیں اٹھے گا۔ اور ہمارے گنانوں کے اندر اس قسم کے بہت سے مثالیں اور کہانیاں ہیں کہ لوگوں نے کس طرح سے اپنی جانیں دے دی مگر امام کا در چھوڑا نہیں۔ مومنو، مولانا حضرت امام ہمارا روحانی ماں باپ ہے، اللہ کا نور ہے۔ ہم مولانا حضرت امام کے بدن کو پوجتے نہیں، امام زمان کے بدن کی پوجا نہیں کرتے، ہم تو اس اللہ کے نور کو مانتے ہیں جو حضرت امام کے اندر ہے، اسی کا نام امام ہے، اور اس کے حکم کے اوپر چلتے ہیں اور اس سے ہم محبت کرتے ہیں، اس کو ہم دسوند دیتے ہیں، اور دسوند دینے سے ہمارا دل محبت سے بھر جاتا ہے، ہمیں سکھ ملتا ہے۔ دنیا کے اندر دکھ آئیں گے مگر دسوندی آدمی دکھی نہیں ہوئے گا۔ یہ مطلب نہیں سمجھنا میری طرف سے کہ دسوند دو گے تو دوسرے دن آپ کو $2000 کی لاٹری نکل جائے گی یا رستے کے اندر $5000 آپ کو پڑے ہوئے مل جائیں گے۔ مولا برکت دے گا، مالدار کبھی نہ بھی بنو گے، سکھی رہو گے، محتاج نہیں بنو گے، تندرست رہو گے۔ امام کے حضور میں ایک عورت نے اپنے مرد کے لیے مہمانی رکھی اور ادھر اس نے شکایت کی، خداوند میرے ہسبینڈ کو دعا کرو یہ اچھا ہو جاوے، بہت بیمار رہتا ہے۔ مولانا حضرت امام چپ رہے، کیا بیماری ہے؟ تو 2-4 قسم کی کمپلیکس بیماریاں تھیں، تو اس نے وہ دوسری دفعہ بول اٹھی، کہتی ہے یا مولا دعا کرو یہ دسوند نہیں دیتا، تو مولا اس کو کہتے دسوند دیتا ہے۔ اب عورت کو زیادہ پتہ ہے گھر کے اندر کہ دسوند نہیں دیتا، اور حضرت امام کہتے ہیں دسوند دیتا ہے، تو وہ بیچاری چپ ہو گئی، من میں سمجھنے لگی کہ شاید چھپ کے دیتا ہوگا۔ تو مولانا حضرت امام فرمایا دسوند دیتا ہے، ہم کو نہیں دیتا، ڈاکٹر کو دیتا ہے، بیماری جاتی ہی نہیں۔ کوئی یوں حیران ہوتا ہے، کوئی یوں حیران ہوتا ہے، کسی کا بیٹا ورودھ میں ہو گیا، کسی کو ایسی بیماری لگ گئی، کسی کی بے عزتی ہو گئی، کوئی گدھے کی طرح کام کرے تو اس کو اوپر آنے کا کام ہی کچھ راستہ ہی نہیں ملتا۔ ایک نہیں انیک طریقے سے ہمیں دنیا کے اندر حیران گتی ہونی پڑتی ہے۔ دسوند دینے والوں کے اوپر مولا کبھی کبھی پریکشا بھی دیتا ہے، مگر جو آدمی حضرت امام کے اوپر اعتقاد رکھ کے برابر اپنی دسوند دیتا رہے گا، دینداروں، کچھ دن تک مولا اس کا بہت امتحان لے گا، اس کو ممکن ہے اور بھی دکھوں میں ڈال دے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ سونا پکا ہے کہ نہیں، بار بار آگ میں جلانے سے بھی اس کا رنگ بدلتا نہیں، تو پھر اس کو داگینہ بنا کے اپنے گلے میں ڈالتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام اس کو پیار کرتا ہے۔ ستگور کہہ رہے داس ہمارا جے ہوئے سے تے چھے ہمارا گلے نا ہار، تین گلے نہ ہار کرینے راکھ سوں، تے مومن کے سکھ کا انت نہ پار رے، بھائی سکھ کا انت نہ پار۔ ستگور کہہ رہے، ستگور کہہ رہے پریم بھگتی تو ہردے وسے، انے انتر لگا، احساس احساس ام آرادھیے، کانے صورت نہ جائے رے، بھائی کانے صورت نہ جائے۔ دسوند دینے سے ہمارے دل کے اندر جو محبت پیدا ہوتی ہے وہ محبت ایسی ہے کہ اندر اندر بڑھتی ہے، لوگوں کو بتانے کی چیز نہیں رہتی،
مگر مولا اس کے ساتھ رہتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو 5ویں باری ہے یہ بہت اتم ہے، اس کا بہت خیال رکھنا، یہ سب سے بڑی باری ہے۔ اگر تم برابر دستبند ہوگے تو گورنر کے ساتھ، شاہ پیر کے ساتھ ہمیشہ رہو گے۔ جب بھی تم اس کے پاس ہوگے تمہیں دنیا کی کوئی تکلیف نڑے گی نہیں۔ انشاءاللہ مولا آپ کو دن دنیا میں سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے، حقیقتی سمجھ دے، مولا اپنی معرفت دے، مولا دسوند سکریت میں پورا رکھے، مولا اپنی محبت میں زیادہ کرے، مولا آپ کو اپنی پناہ میں چھتر چھایا میں رکھے، آپ کی تکلیفیں مصیبتیں بلائیں دور کرے، مولا آپ کی دعائیں قبول کرے، مولا آپ کی روزی کمانی کو پاک بنائے، مولا آپ کو برکت دے، آپ کی جان مال آل اولاد آبرو عزت روزی روزگار تندرستی کے اندر زیادتی کرے، برکت دے، مولانا حضرت امام ظاہر باطن دیدار نصیب کرے۔ ایک پاٹھ بولتا ہوں کہ جو انسان ہمارے مذہب کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو جماعت خانے میں آتے ہیں، کئی سوئے ہوتے ہیں، کوئی سمجھتے بھی نہیں، مگر ان کے جیو ان کی روحیں بہت بڑی ہیں، یہ صرف مولا جانتا ہے۔ ہے جی بال پنانی پریتڑی مولا تو سے لاگی جی بال پنانی پریتڑی مولا تو سے لاگی جی نہڑو لاگو شاہ نور در سے نہڑو لاگیو شاہ نور در سے کیا جانے گمار مٹھا شاہ میں سمروں تیرو نام یا شاہ سمروں میں تیرو نام خدا وندہ سمروں میں تیرو نام۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کھانا لائک کریں اور بدان شیئر کھانا کریں۔ بدان تھینک یو سو مچ۔